الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنے برپا ہوئے اور بعد میں وہ فتنے امام مظلوم سیدنا عثمان غنی کی شہادت پہ جا کے وہ امت مسلمہ پہ ہمیشہ کے لیے انتشار کا باعث بنے، ان کی وجوہات پہ بات کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع کا دور بڑا شاندار گزرا، فتوحات بے بہا فتوحات ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اس وقت اسلامی خلافت 24,000 مربع میل پہ مشتمل تھی، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس جہاد کو بڑھایا گیا اور اسلامی خلافت کی حدود 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی۔ اب یہ شروع کے 7 سال حضرت عثمان غنی کی خلافت کے بڑے پرامن فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور امت مسلمہ کے اندر انتشار دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، لیکن آپ کی خلافت کے 8ویں سال کچھ فتنے نمودار ہونے شروع ہوئے۔ آج ہم ان کی وجوہات پہ بات کریں گے۔ ان میں سب سے جو بڑی وجہ تھی وہ ایک یہودی جو مسلمان ہوا تھا، یمنی یہودی عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اسلام کا دشمن تھا، اسلام سے نفرت کرتا تھا، بظاہر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے وصی رسول کا ایک فلسفہ ایجاد کیا، جس طرح یہودیوں کے اندر وراثت کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اسلام میں اس نے وہ فلسفہ انٹروڈیوس کروایا، اور نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ اللہ ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ شیعہ اور سنی دونوں مکتبہ فکر کی کتب اس کے کردار کے بارے میں گواہی دیتی ہیں۔ اہل تشیعوں کی بنیادی کتب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اس طرح الکشی کی کتاب رجال الشیعہ اور ملا باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار کے اندر بھی اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور حضرت علی کو خدا مانتا تھا۔ اس نے ایک فلسفہ ایجاد کیا وصی رسول ہونے کا، اور حضرت علی کے دور میں اس کے گروہ کے بہت سے لوگوں کو زندہ جلایا گیا۔ حضرت علی کے سامنے جب وہ آیا تو حضرت علی کو دیکھ کے کہتا ہے آپ تو وہ ہیں۔ حضرت علی نے کہا وہ سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ حضرت علی نے کہا تم اور تمہاری جماعت توبہ کرو، یہ شرک ہے اور تم مرتد ہو چکے ہو۔ اس نے کہا میں توبہ نہیں کرتا۔ تو حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو کہا آگ جلاؤ، اور زندہ جلا دیا حضرت علی نے اس کے حواریوں کو۔ کچھ روایات کے مطابق وہ خود بھاگ گیا، لیکن کچھ روایات کے مطابق یہ ہے کہ اس کو بھی جلا دیا گیا تھا۔ اب یہ ایک سازشی عنصر تھا۔ اس نے شام کے اندر تو حضرت امیر معاویہ کا اقتدار مضبوط تھا، لیکن اس نے بصرہ، کوفہ، فلسطین، عراق کے علاقوں کے اندر اس نے ایک فتنہ برپا کر دیا۔ جھوٹے خطوط لکھتا، کبھی حضرت عائشہ کا نام استعمال کرتا، حضرت علی کے نام استعمال کرتا، کبھی حضرت زبیر کا نام استعمال کرتا، حضرت طلحہ کا نام، جلیل القدر صحابہ کا نام استعمال کرتے ہوئے مختلف صوبوں میں پیغام بھیجتا کہ حضرت عثمان نے یہ ظلم کیے، صحابہ پہ یہ ظلم کیے، حضرت عثمان نے شریعت کے اندر یہ تبدیلی کر دی۔ اب وہ دور ایسا تھا کہ کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا، ایک دوسرے سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آج کے دور میں بھی مشکل ہے، لیکن اس دور میں بھی ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جانے کے لیے کئی مہینوں کا سفر کرنا پڑتا، وہاں کون تحقیق کرتا؟ تو اس کا فتنہ بڑھ چڑھ کر بولنا شروع ہوا۔ جو مقصد حاصل کرنا تھا اس نے وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کی۔ یہ سب سے بڑا فتنہ عبداللہ ابن سبا، اس کا پھیلایا ہوا انتشار، اس کا پھیلایا ہوا فتنہ تھا، اور اس نے جلیل القدر صحابہ کا نام استعمال کیا اور ایک بغاوت کی فضا قائم کر کے رکھ دی۔ اور دوسری وجہ مسلمانوں کے اندر خوشحالی کا حد سے زیادہ آ جانا بھی تھا
کہ جب حضرت عمر فاروق کا دور تھا، روما اور ایران کی سلطنتوں کے ساتھ بڑے پیمانے پہ جنگیں کی گئیں اور فتوحات حاصل کی گئیں، اور حضرت عثمان کا دور جب آیا تو روما کی سلطنت شہنشاہ روم باغ کے قسطنطنیہ میں پناہ لے چکا تھا، اور ایران پہلے ہی ایران کا وجود ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اب مدینہ کے اندر رزق کی فراوانی آ گئی تھی، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، لوگوں کا لائف سٹائل، لوگوں کی زندگی چینج ہو چکی تھی، اور جب دولت آتی ہے تو ساتھ آسانی بھی لاتی ہے، ساتھ شخصیات کے اندر تبدیلی بھی لاتی ہے، اور ساتھ ہی وہ فتنہ بھی لاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی کہ مادیت کا فتنہ بھی عام ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تیسری وجہ حضرت عثمان کا نرم رویہ تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ترین رویہ رکھتے تھے، اگر کوئی فتنہ دیکھتے سختی سے ساتھ اس کو کچل دیتے تھے، لیکن حضرت عثمان کی پالیسی نرمی کی، حلم کی اور بردباری کی اور بخش دینے کی اور معاف دے کرنے کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان کے دور میں فتنے آئے، لوگ بغاوت کے لیے کھڑے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ، جن لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف فتنہ برپا کیا، اگر حضرت عمر کے دور میں ہوتے تو یہ ان کی سختی کی وجہ سے کبھی بھی کھڑے نہ ہو سکتے، حضرت عثمان معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی بھی ایک وجہ تھی کہ عرب کے اندر قریش کو ایک شہادت حاصل ہو گئی تھی۔ عرب جو کبھی اجتماعیت کا گہوارہ نہیں تھا، جہاں پہ حکومت نہیں تھی، اب وہاں پہ قریش کا اقتدار آ گیا تھا۔ عرب کے باقی قبائل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان نے فتنے برپا کرنے شروع کر دیے۔ مسلمہ کذاب، سجاع، اسود و حنسی جو نبوت کے دعوے دار تھے وہ عربی قبائلوں میں سے تھے، قریش کی برتری کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ان کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا کہ کبھی قریش کا ایک شخص پوری امت مسلمہ کا خلیفہ بنتا ہے، کبھی دوسرا بنتا ہے۔ یہ قبائلی رقابت بھی موجود تھی۔ یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے کا باعث بنی۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔